ابھی جو چناب اور راوی میں سیلاب آ رہا ہے، اس سے تو جھنگ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا۔ مظفر گڑھ، یہ ہمارا گڑھ مہاراجہ دربار باغ سلطان، اس کے ساتھ ساتھ آگے بہت سے علاقے ایسے ہیں، جیسے ملتان کو تو سارے کو لے جائے گا، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، اس کے ساتھ جو علاقے ہیں وہ سارے ڈوبیں گے، کیونکہ اس بار پانی کی سطح بہت بلند ہے۔ 1973 2014 کے سیلاب کی نسبت سے اس میں بہت زیادہ کمی زیادہ ہے، کیونکہ 1973 والا سیلاب تھوڑا سا، 2014 والا بھی تھوڑا سا، لیکن یہ آپ سننے کو یہ ملا ہے کہ 2025 والا جو سیلاب ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ نقصان کرے گا۔ باقی اللہ کو جو منظور ہے ہونا وہی ہے، ہم تو بس اپنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو مال مویشی جو بھی ہے وہ محفوظ مقامات پر لے جائیں، تاکہ جو بھی نقصان سے کم نقصان ہو اور نقصان سے بچا جا سکے۔ سیلاب کیا ہے؟ سیلاب پانی کی ایک بڑی آفت ہے جو عام طور پر بارشوں کے زیادہ ہونے، دریاؤں کے کنارے ٹوٹنے یا ڈیمز کے بھر جانے کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ اچانک آ کر زمین، کھیت، گھر اور سڑکوں کو ڈبو دیتا ہے۔ سیلاب کی اہم وجوہات: شدید بارشیں یا ایک ساتھ زیادہ بارشیں برسنے سے زمین پانی جذب نہیں کر پاتی۔ پوائنٹ نمبر 2، دریاؤں کا کنارہ توڑ دینا، یعنی دریاؤں میں پانی کا زیادہ بہاؤ آنے سے وہ ارد گرد کی زمین کو ڈبو دیتا ہے۔ ڈیم اور نہروں کا ٹوٹ جانا، پانی کے دباؤ سے ڈیم یا نہر ٹوٹ جائے تو بڑا سیلاب آ جاتا ہے۔ برف کے پنکھے پگھلنے سے، شمالی علاقوں میں برف زیادہ پگھلے تو دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ناقص نکاسی آب، شہروں میں نکاسی کا نظام کمزور ہو تو تھوڑی سی بارش بھی شہری سیلاب کا باعث بن جاتی ہے، جیسے ابھی سیلاب کے نقصانات: فصلیں اور کھیت برباد ہو جاتے ہیں، جانور اور انسان ڈوب جاتے ہیں، گھر گر جاتے ہیں اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے ڈائریا، ملیریا وغیرہ، ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات: مضبوط ڈیم اور بند تعمیر کرنا، دریا اور نہروں کی صفائی اور دیکھ بھال، شہروں میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانا، عوام میں شعور اجاگر کرنا تاکہ وہ خطرے کے وقت محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں۔ درخت لگانا، کیونکہ درخت پانی کو جذب کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سیلاب ایک قدرتی آفت ضرور ہے، مگر اگر ہم عقل مندی سے قدم اٹھائیں تو اس کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زمین کو آباد رکھیں، درخت لگائیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ ماحول ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر انسان کو پتہ چل سکے کہ سیلاب کیوں آتا ہے، کس وجہ سے آتا ہے، کیوں تباہی پھیرتا ہے۔ اس تو بعد ٹھیک ہو گیا، والسلام۔ اگر سندھ میں کالا باغ ڈیم بنایا جاتا تو آج نہ سندھ میں کوئی آفت آتی اور نہ ہی KPK میں آفت آتی، اور اگر ہمارے پنجاب اور راوی میں کوئی بھی ڈیم بنتا، دونوں پہ ایک ڈیم بن جاتا تو دونوں ملک صوبے بچ سکتے تھے۔ باقی جو ہمارے حکمران چاہیں وہی ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم قدرتی آفت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے سیلاب۔ سیلاب ایک ایسا حادثہ ہے جو اچانک آ کر بستیوں، کھیت اور سڑکیں ڈبو دیتا ہے۔ انسان کی محنت لمحوں میں ضائع ہو جاتی ہے اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آئیں جانتے ہیں سیلاب کیوں آتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور ہم اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں۔ سیلاب کی وجوہات: سیلاب کے آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک ساتھ بہت زیادہ بارشیں برس جانا، دریاؤں اور نہروں کے کنارے ٹوٹ جانا، ڈیم